بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب بشارت یا تنبیہ ہوتے ہیں۔ بہرحال سچے خواب عام امت کے لیے حسب تشریح حدیث ایک بشارت یا تنبیہ سے زائد کوئی مقام نہیں رکھتے، نہ خود اس کے لیے کسی معاملہ میں حجت ہیں نہ دوسروں کے لیے۔ بعض ناواقف لوگ ایسے خواب دیکھ کر طرح طرح کے وساوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کو اپنی ولایت کی علامت سمجھنے لگتا ہے، کوئی ان سے حاصل ہونے والی باتوں کو شرعی احکام کا درجہ دینے لگتا ہے۔ یہ سب چیزیں بے بنیاد ہیں، خصوصاً جب کہ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ سچ خوابوں میں بھی بکثرت نفسانی یا شیطانی یا دونوں قسم کے تصورات کی آمیزش کا احتمال ہے۔ کافر فاسق آدمی کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے، اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت اور تجربات سے معلوم ہے کہ سچے خواب بعض اوقات فاسق فاجر بلکہ کافر کو بھی آ سکتے ہیں۔ سورہ یوسف ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے دو ساتھیوں کے خواب اور ان کا سچا ہونا، اسی طرح بادشاہ مصر کا خواب اور اس کا سچا ہونا قرآن میں مذکور ہے، حالانکہ یہ تینوں مسلمان نہ تھے۔ حدیث میں کسریٰ کا خواب مذکور ہے، جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ نے بحالت کفر آپ کے بارے میں سچا خواب دیکھا تھا۔ نیز کافر بادشاہ بخت نصر کے جس خواب کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام نے دی، وہ خواب سچا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض محض اتنی بات کہ کوئی سچا خواب نظر آ جائے اور واقعہ اس کے مطابق ہو جائے، اس کے نیک صالح بلکہ مسلمان ہونے کی بھی دلیل نہیں ہو سکتی۔ ہاں صحیح ہے کہ عام عادت اللہ یہی ہے کہ سچے اور نیک لوگوں کے خواب عموماً سچے ہوتے ہیں۔ فساق و فجار کے خواب عموماً حدیث النفس یا تسویل النفس باطل سے ہوا کرتے ہیں، مگر کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔